ناظرین، جون 2025 کے آخر سے اب تک شدید مونسون بارش اور سیلابی ریلے سے پاکستان بھر میں کم از کم 739 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے اور گھروں اور فصلوں کی تباہی ہوئی۔ راوی، ستلج اور چناب کے کنارے واقع علاقے فوری طور پر سیلاب کا خطرہ بنے۔ مسلسل بارش سے دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھی۔ پنجاب کے بعد سندھ کو بھی ہائی الرٹ کر دیا۔ بھارت کی جانب سے ڈیم سے اضافی پانی چھوڑنے کے بعد پاکستان نے پنجاب میں ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ صوبہ پنجاب کو بھی دریائے سندھ اور چناب کے ساتھ وسیع سیلاب کا سامنا ہے، جس سے 2300 سے زائد خاندان بے گھر ہوئے۔ سیلاب نے پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس آفت سے 661 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تباہ ہو گئیں، جس سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں شدید رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سیلاب آنے کی وجہ مونسون بارشیں بنی، جو جون 2025 کے آخر سے شروع ہونے والی انتہائی شدید مونسون بارشیں ہیں۔ اس مونسون کے موسم میں معمول سے زیادہ بارش اور اچانک آنے والے بادل پھٹنے سے حالیہ دنوں میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ پنجاب میں کئی جگہ بارش 145 ملی میٹر تقریباً 5.75 انچ تک ریکارڈ کی گئی، جس سے سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور کئی محلے گھنٹوں تک بجلی کے بغیر رہے۔ سیلابی ریلے اور کلاؤڈ برسٹ 27 سے 28 جون 2025 تک اوپری علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے دریائے سوات میں تیزی سے پانی بڑھا، جس سے سیلابی ریلے آئے۔ بھارت کی جانب سے سیلاب زدہ دریاؤں سے پانی چھوڑنے سے پاکستان کی اپنی شدید بارش کے ساتھ سیلاب کا بوجھ بڑھ گیا۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے لیے انتہائی حساس ملک ہے۔ حالیہ مہینوں میں متعدد کلاؤڈ برسٹ کے سیلاب اور معمول سے زیادہ بارشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک کی جغرافیائی حیثیت اور خدوخات اسے آب و ہوا سے پیدا ہونے والے انتہائی موسمی واقعات کے لیے انتہائی خطرناک بناتا ہے۔ پاکستان میں بار بار سیلاب کیوں آتا ہے؟ جغرافیائی محل وقوع کو دیکھا جائے تو پاکستان دنیا کے ان خطوں میں سے ہے جہاں سب سے بڑے دریا، پہاڑی سلسلے اور گلیشیئر پائے جاتے ہیں۔ ہمالیہ اور قراقرم کے گلیشیئرز ہر سال پگھلتے ہیں اور ان سے نکلنے والا پانی دریاؤں میں شامل ہو کر بارشوں کے دوران سیلابی رخ اختیار کر لیتا ہے۔ مونسون بارشوں کی وجہ سے پاکستان کے مشرقی اور شمالی حصے ہر سال شدید مونسون بارشوں کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ کبھی یہ بارشیں نارمل رہتی ہیں، لیکن جب زیادہ ہو جائیں تو دریاؤں میں طغیانی لاتی ہیں۔ اگر ان بارشوں کے ساتھ ساتھ بھارت اپنے ڈیموں سے پانی چھوڑ دے تو صورتحال اور خطرناک ہو جاتی ہے۔ پاکستان کا نہری نظام بر صغیر کے پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، مگر آج کے حساب سے یہ بہت پرانا اور کمزور ہے۔ بڑے ڈیم کم ہیں اور چھوٹے ڈیموں سے پانی سنبھالا نہیں جاتا، اور بارش کا زیادہ پانی محفوظ ہونے کی بجائے سیدھا شہروں اور کھیتوں میں آ جاتا ہے۔ شہری منصوبہ بندی کی کمی، دریا کے کنارے کچے مکانات، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور کٹائی کی وجہ سے جب پانی آتا ہے تو راستہ نہ ملنے پر آبادیوں میں گھس جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر بار نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گزشتہ 2 دہائیوں میں پاکستان میں شدید بارشوں کے واقعات زیادہ ہو گئے ہیں۔ کبھی خشک سالی، کبھی ایک ہی وقت میں کئی ماہ کی بارشیں۔ یہ تبدیلیاں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، مگر پاکستان چونکہ پہلے ہی پانی کے زیادہ دباؤ والے خطے میں ہے، اس لیے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی سائیکل ہے۔ دنیا بھر میں بڑے دریاؤں والے خطوں میں 5 سے 10 سال کے وقفے سے بڑے سیلاب آتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش، بھارت کے آسام اور نیپال میں بھی۔ پاکستان بھی اسی فلڈ سائیکل کا حصہ ہے۔